آپ نے ابھی یہ جو آڈیو کلپ آپ کو سنائی گئی سندھی زبان میں تھی، اس کی ٹرانسکرپٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی، لیکن دو تین چیزیں ہیں جس میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ اس کے اندر وہ سامان کا ذکر کر رہا ہے، یعنی کہ اور مواد جو ان کے پاس موجود تھا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کل کی کارروائی میں پولیس اپنے قبضے میں لینے میں کامیاب ہوئی، اور کوئی خدا نہ خواستہ بڑی دہشت گردی سے ہم نے اپنے صوبے کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ دوسری چیز، وہ جو 12 مئی کا انسیڈنٹ ہے، جو ویڈیو آپ کو دکھائی گئی جس میں اسے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے جب وہ بلاسٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی کنفرمیشن ہے کہ ہاں وہ نیلے کپڑوں میں تھا، اور اصغر شاہ نے گلا کیا کہ تم نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، کہ تمہارا چہرہ اس سے ویزیبل ہو گیا۔ یہ آپ کے ساتھ آڈیو، اس کی ٹرانسکرپٹ اور یہ تمام ویڈیوز انشاءاللہ شیئر کر لی جائیں گی تاکہ آپ میڈیا میں اس کو دکھا سکیں۔ میں 3 چھوٹی چھوٹی گزارشات اور اس میں کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز کہ یہ جو اللہ ڈنو ہے، اس کو پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لیا، ایف آئی آر کٹی، کارروائی ہوئی، ایف آئی آر 131 2021، لیکن اس کو عدالت سے بیل ملی، باہر آیا، واپس یہ والے کام میں منسلک ہوا اور اتنا بڑا نقصان ہمارے شہر کو پہنچانے کی کوشش کی۔ میں اگین عدالتوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے وہ لوگ جو کہ اینٹی پاکستان سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اینٹی اسٹیٹ کارروائیوں میں ملوث ہیں، کیونکہ یہ جو ایف آئی آر 131 2021 ہے یہ اینٹی پاکستان اس کے اندر دفعات شامل تھیں۔ اگر اس کے اندر ایسے لوگوں کو بیل دے دی جائے گی تو یہ خطرہ ہے ہم سب کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں وہ پریمپٹیو پولیسنگ کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اگر کارروائی کسی کے خلاف کی جا رہی ہے جس کے خلاف لیٹ سے اس طرح کی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، تو تھوڑا سا جو بیل کی پالیسی ہے اس کو دیکھیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پولیس افسران جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ ہو، وزراء ہوں، کابینہ ہو، جب پولیس سے بات کرتی ہے تو پولیس کا ایک جو جواب آتا ہے اس میں کہ جب ہم کارروائی کرتے ہیں تو عدالتوں سے لوگ چھوٹ جاتے ہیں، ان کو بیل دے دی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک میسیج مجھے معزز عدالتوں سے اس حوالے سے کرنا ہے کہ پلیز اس طرح کے کیسز میں اسٹیٹ کا ساتھ دیں تاکہ ہم اس طرح کی چیزوں کو مل کر روک سکیں۔ دوسری جو میں بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ، وہ اصغر شاہ نامی جو شخص ہے جو کہ یہ اینٹی پاکستان نیریٹو لے کر چل رہا ہے، یا ہمارے جو معصوم شہری ہیں ان کو بہلا پھسلا کے پاکستان کے خلاف اکساتا ہے، ہماری حکومتوں کے خلاف، ریاستوں کے خلاف اکساتا ہے، یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف اکساتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس نیریٹو کو ہمیں کل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس میں میڈیا کی مدد کی ضرورت ہے کہ ہم مل کر یہ نیریٹو تمام ٹی وی چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک عام آدمی کو کنوے کریں کہ اس طرح کے لوگ جو کہ خود اس ملک میں مبینہ طور پر موجود نہیں ہیں، جو خود یہاں سے فرار ہو چکے ہیں، وہ اس ملک کے، اس صوبے کے، اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور ان کارروائیوں میں آپ معصوم لوگوں کو چند پیسوں کی خاطر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ میں تو استعمال بھی نہیں کہوں گا، میں مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو بحیثیت ذمہ دار قوم کے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اگر اس کے اندر میڈیا اس نیریٹو کو ایک عام آدمی کو کنوے کرنے میں ہماری مدد کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ جنگ ماضی میں بھی ہم نے جیتی، اور انشاءاللہ ایک بار پھر مل کر اس جنگ کو جیتنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر کوئی سوال جواب آپ لوگوں کا ہے۔ بتائیے گا کہ جس دن یہ دھماکہ ہوا اس دن شرجیل میمن صاحب آئے، واضح طور پر لگ رہا تھا کہ کوسٹ گارڈ کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، لیکن آخر تک شرجیل صاحب کو شاید پوری بریفنگ بھی نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن ان سے اب جب سوال کیا گیا، اب آپ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے ابھی بتایا کہ 5.5 کلومیٹر وہ پیدل سائیکل لے کر آیا اور وہ موقع دیکھتا رہا، اٹ مینس وہ کسی قانون نافذ کرنے والی ادارے کی گاڑی کو ڈھونڈ رہا تھا اور رش والا ایریا دیکھ رہا تھا۔ یہی کھارا در پہ بھی ہم نے دیکھا کہ رش والا ایریا اور جو قانون نافذ کرنے والی اداری پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، تو اسپیسیفکلی یہ دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے دھماکہ کرنا چاہ رہے تھے۔ مزید اس میں بتایا جا رہا ہے پریس ریلیز میں کہ 2 دہشت گرد بھی گرفتار ہوئے، ان کا کیا کہنا ہے؟
یہ جو آپ نے بات کی شرجیل میمن صاحب کی، شرجیل میمن صاحب موقع واردات پر چند آئی تھنک منٹوں بعد یا کچھ گھنٹے بعد پہنچے تھے، میں خود بھی وہاں پہنچا تھا. اس وقت کسی شخص کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو تفصیلات دے سکے. اس وقت تو ہم آپ کے ساتھ جو تفصیلات شیئر کر سکتے تھے ذمہ داری کے ساتھ وہ یہ تھی کہ کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں یا کتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اور کس طریقے سے ان کو لک آفٹر کیا جائے گا. یہ تو جب یہ واقعہ ہو گیا، اس کی انویسٹیگیشن ہوتی رہی اور کانسٹنٹلی پولیس جو ہے اس کے اوپر کام کرتی رہی، تب ان تمام چیزوں کو انرتھ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ کہنا مناسب نہیں تھا، کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں تھا کہ یہ ایکچولی چیز کیا کی جا رہی ہے. جن دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، اور ہمارا بنیادی ٹارگٹ یہ ہوگا کہ قانون کے مطابق ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ہم ان کو روک بھی سکیں اور یہ میسج کنوے کر سکیں کہ جو لوگ بھی اس طرح کی دہشت گردی یا بے ایمانہ کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، سرکار ریاست ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے، زبردست کارروائی کرتی ہے اور لا ایونچولی ٹیکس اٹس ٹول. ایک اس طرف سے کر کے سر ذکر کیا ازغر شاہ کا، جہاں ایران سے بیٹھ کے آپریٹ کیا سندھ حکومت نے وفاقی حکومت سے کوئی رابطہ کیا کہ وہ ایران کے ساتھ احتجاج کرے، ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف؟ ازغر شاہ شاید پہلے افغانستان میں تھا، اس کے بعد وہ ایران میں. اس طرح کے دہشت گردوں کا نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ کوئی قوم ہوتی ہے، نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ کوئی دھرم ہوتا ہے. ان کا کام لوگوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی میسج ہمیں کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، خود موجود نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ وفاقی حکومت کے ساتھ کانسٹنٹلی ان ٹچ رہیں، ہمارے ادارے وفاقی اداروں کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سب نے مل کر ایک جوائنٹ ایفرٹ کر کے یہ کامیابی حاصل کی ہے. تو انشاءاللہ جو وفاقی حکومت کی مدد چاہیے ہوگی وہ بھی مدد لی جائے گی، تاکہ ٹارگٹ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کام کریں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ کر کے میں آپ کی طرف ایک مرزا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مسنگ پرسنس کے نام پہ احتجاج کیا جاتا ہے، یہ ایسے لوگوں کے لیے بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، جہاں ان بے روزگار نوجوانوں کو اسپاٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے اور سب کیا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا سندھ حکومت کچھ کرنے میں سنجیدہ ہے؟ دیکھیں، مسنگ پرسنز کے حوالے سے کسی مہذب معاشرے میں یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے لوگوں نے عدالتوں سے بھی رجوع کیا، عدالت میں بھی کیسز سب جوڈس ہیں. کچھ کیسز کے اندر عدالت کی جانب سے یہ ایک آبزرویشن آئی ہے کہ حکومت کو ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے فائنینشلی ان کو کمپنسیٹ چیزیں کی جائیں. تو اس کے اوپر سندھ حکومت اس وقت کام کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج کی پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ذریعے ہم کنوے کریں کہ یہ جو لوگ کسی بدقسمت سچویشن کو مینیپولیٹ کر کے اپنے مضمون مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں آپ کے پیارے ملک کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف، یہ اپروپریٹ نہیں ہے، اور اس کو مل کر ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. تو جس طرح قانون نافذ کرنے والے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ادارے حکومت اپنا کردار ادا کرے، اس لیے میں میڈیا سے یہ مدد مانگ رہا ہوں کہ اس میسج کو کنوے کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم مل کر یہ جنگ لڑ سکیں. یہ اس طرف کر کے پھر آپ کے ساتھ ایک ایک یہ بتائیے گا یہ گروپ کتنے عرصے سے، دونوں سینئر افسران موجود ہیں، کتنے عرصے سے کراچی میں آپریٹ کر رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو میمن مسجد کے اقرب میں جو دھماکہ ہوا اس میں کیا پیش رفت ہے؟ جامع کراچی کی جو ایک خاتون ہے جس کی تلاش جاری ہے اس میں کیا؟ جی تینوں چیزوں پہ باری باری جو آپ نے فرمایا اس انسیڈنٹ کا، ان گروپس کے متعلق ہمارے پاس انفارمیشن جو چل رہی ہے انٹیلیجنس بیسڈ وہ یہی تھی کہ یہ لوگ پہلے حیدرآباد اینڈ بیونڈ آگے لاڑکانہ تک یہ کارروائیاں کر رہے تھے، جیسے میں نے اس میں بتایا بھی ریل ٹریکس میں. لیکن یہ ریسنٹلی بالکل سمجھیں کہ یہ کوئی ان لاسٹ 1 منتھ ان کی موومنٹ یہاں پہ دوبارہ شروع ہوئی ہے. انہوں نے دیکھا ہے یہ بات کہ صرف ریل ٹریک سے جو ہمارا مقصد حل نہیں ہو رہا، تو ہم یہاں پہ آ کے کراچی میں ہارٹ آف دا سٹی جنرل پبلک کو نقصان پہنچائیں اور اس سے جو ہے زیادہ دہشت پھیلائی جائے. یہی سارا انہوں نے پہلے اس میں صدر میں بھی کیا اور اب یہ کھارادر مسجد کے پاس بھی. جو کھارادر مسجد والا انسیڈنٹ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، سب مل کے کر رہے ہیں. انہی کے گروپس کے ہی ظاہر ہے لوگ ہیں وہ بھی، اس میں ہمارے پاس لیڈز ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی بہت جلدی پروگریس ہو جائے گی. جو کراچی یونیورسٹی والا کیس ہے اس میں بھی ڈفرینٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں. اس میں ٹیکنیکل ہم نے ایویڈنس بھی لی ہے، باقی لوگوں کو بھی ہیلپ لی ہے پنجاب سے بھی.
उसमें भी हमारे पास लीड्स हैं इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द उसमें भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और आप लोगों को दोबारा बुलाएंगे। पहुँच पाए अब तक या नहीं पहुँच पाए, और इसके अलावा जो उसकी फैमिली है उससे कोई आपको कुछ मज़ीद चीज़ें मिली? देखिए फैमिली जो है वो तो इस सारे मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, वो बिल्कुल एक तरह से उसका हस्बैंड और उसके साथ जो अकम्प्लिसेस थे वो अलहदा यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, उनके मुतालिक हमें लीड्स हैं इंशाल्लाह। इसका एक मैं सिर्फ ये जो आपने बात की इसी पे मेरी गुजारिश है कि अगर ये चीज़ें डिस्क्लोज़ होना शुरू हो जाए ना तो इन लोगों को फिर फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ चीज़ों को जितना मुबहिम रख के हम चीज़ों को कंक्लूड कर लें, अनइम्पीचेबल एविडेंस आपके पास आ जाए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। ये करके फिर आपके पास ये फरमाइएगा, जैसे कि आप जिक्र किए कि ईरान से ट्रेनिंग लेकर आ रहे थे, असगर शायद ईरान में कोऑर्डिनेशन में था, सिंधु देश के लोग थे, ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड थे मुबैना तौर पर, लेकिन उन्होंने जो किया। लेकिन इसके अंदर कहीं भी कुछ जैसे एक दिन पहले भी एक रिपोर्ट आई थी कि इसमें रॉ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। क्या वो आप लोगों की तफ्तीश में जो अभी जितना लोगों ने ऑपरेशन किया ऐसी चीज़ सामने आई है कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आ रहे ईरान से, क्या इंडियन इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं नज़र आया है? देखिए इसमें जैसे अभी मैंने बताया कि जो मनी ट्रेल जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है वो डायरेक्टली तो पैसों के हवाले से ही आ रही है, ट्रेनिंग में भी है, लेकिन जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं और जो हमारे पास है, लेकिन अब हम उसकी टेरर फाइनेंसिंग वाली पूरी ट्रेल निकाल के देख रहे हैं। उसमें हमारा अपना ख्याल ये है, जो हमारे पास अभी तक शवाहिद आ रहे हैं, कि अल्टीमेटली पैसे जो हैं वो रॉ की तरफ से ही आ रहे हैं। सर मेरा सवाल है कि ये फिर गठजोड़ एमकेएम लंदन सिंधु देश वाले BLA, अब ये सुनने में आ रहा है कि तहरीक तालिबान वाले भी इनसे मिल रहे हैं, इसमें कितनी बताइए? देखिए जो अभी तक आपके सामने हमने शवाहिद पेश किए हैं, हमारे पास वही है। बाकी चीज़ों पे क़यास राई करना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने हमने रख दी कि SRA है ईरान से ऑपरेट कर रहे हैं, इनके जो लीडर्स हैं, और उनको जो फाइनेंसिंग है वो ईरान और इंडिया और वहाँ से हो रही है। उसके अलावा बाकी जिनकी कोई इन्वॉल्वमेंट अगर होगी और हमारे सामने आएगी तो वो भी आपको पेश करेंगे। बेसिक ग्रुप है ये, जैसे वहाँ पे इंडिया में रॉ को फोकस किया कि ईरान की जो नहीं, ईरान की गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी सामने नहीं आ रही। ये मेरा ख्याल है ईरानी सॉइल यूज़ हो रही है। 10 से 15 हज़ार की आवाज़ जो है वो धमाके की जाए तो ये लम्हे फिक्रिया कराची में हालिया दहशतगर्दी के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।